وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ عسکری حکام اور سینئر وزراء شریک ہوں گے۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان اور بارڈرز کی صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا۔ اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے ہیں؟ ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں، 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے۔ کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے، ادارے کی پالیسی ہوتی ہے۔ کسی کا ہاتھ نہیں ہٹا، ایک شخص کی نہیں ادارے کی پالیسی ہوتی ہے۔ شیخ رشید کا دبنگ بیان، کہا اداروں کی پالیسیز 20 سال کی ہوتی ہے۔ نواز شریف کو اپنی جیب سے ٹکٹ کی آفر بھی کر دی۔ بولے نواز شریف بیماری کا ڈرامہ کر کے باہر گئے، باہر بیٹھ کر عدلیہ پر حملوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کو آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا زرداری سے کوئی ملک بچانے کے فارمولے نہیں مانگ رہا، ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ زرداری کی سیاسی سرگرمیوں پر بھی چوٹ کر دی۔ آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نے کیا ٹینٹ لگانے ہیں؟ بیان حلفی کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ رانا شمیم نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں نوٹرائز کرایا۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ میں دعویٰ۔ نئے انکشافات نے ایک بار پھر شریف فیملی کو سسلین مافیا ثابت کیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کس طرح شریف فیملی ایک مافیا کی طرح عدالتوں اور اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فاروق حبیب نے لکھا رانا شمیم نون لیگ وکلا ونگ کے عہدیدار تھے، یہ بات ان کا بیٹا آن ریکارڈ تسلیم کر چکا۔ بیان حلفی عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے لکھوایا گیا، اسی لیے تو ان کو گاڈ فادر کہا گیا تھا۔ رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گئے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں رانا شمیم نے کہا تھا حلف نامہ سیف میں ہے، کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ حسان خاور نے بھی کہہ دیا بیان حلفی کا ایجنڈا واضح ہو گیا۔ ان کا جو ضمیر جاگا اور سلیکٹیو میموری کام میں آئی یہ کیا تھا، تو وہ ایجنڈا بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہ اداروں کے خلاف سازشیں ایک ہاتھ پہ کرنا، پھر ڈیل کی امید میں بیٹھنا، پھر جمہوریت کو نقصان پہنچانا، یہ باتیں ٹھیک نہیں۔ ثاقب نثار نے رانا شمیم کے سامنے ایک بے گناہ آدمی کو سزا دلوائی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے رانا شمیم نواز شریف کے سامنے کہیں یا پھر پوری دنیا کے سامنے، اس میں کیا حرج ہے؟ دعویٰ کیا کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو یہ حکومت نہیں ہوگی۔ رانا شمیم کے پاس اگر یہ سچ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو ناحق سزا دی گئی، ایک بے گناہ آدمی کو جو ہے وہ گناہگار ٹھہرایا گیا، تو یہ سچ اسے نواز شریف کے سامنے کہنے یا دنیا کے سامنے کہنے میں کیا حرج ہے؟ غلط تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی 5 سالہ دور حکومت میں محترمہ کے قتل کی تحقیقات میں ناکام رہی۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کتاب میں انکشاف۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی تقریب رونمائی سے خطاب، کہا شہید محترمہ کے قتل میں ملوث تمام مجرمان کی شناخت، گرفتاریاں اور ٹرائل کیا گیا۔ عدالت نے مجرموں کو سزا بھی سنائی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر بولے آصف زرداری ایکٹیو ہو چکے ہیں، جبکہ آصف زرداری ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں۔ حکومتی وزراء کی پریشانی دیکھنے والی ہے۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا حسن اسکوائر پر احتجاج، نیپا جانے والا ٹریک بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مصطفیٰ کمال کا کارکنان سے خطاب، بولے ایڈمنسٹریٹر کرپشن کرنے کے لیے لگایا گیا، سندھ حکومت ظلم بند کرے، کراچی والوں کو حق دے۔ بلوچستان میں سردیوں کی پہلی برف باری ہو گئی، زیارت اور دیگر علاقوں میں پارہ -5 ہو گیا۔ لوگ سنڈے کو سپر بنانے زیارت پہنچ گئے۔ ڈی سی زیارت کی ہدایت پر تمام سرکاری گیسٹ ہاؤسز کھول دیے گئے۔ سوات کی وادی مالم جبہ میں برف گر رہی ہے، لوگ برف سے مزے اٹھا رہے ہیں۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں بھی وقفے وقفے سے روئی کے گالے گر رہے ہیں۔ دیر میں بارش اور برف باری کے ساتھ ہی گرم کپڑے نکل آئے، چپلی کباب کی دکانوں پر لوگ پہنچ گئے۔
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बहावल नगर, मंशनाबाद, कमालिया, लोधरा, शाहकोट और खानपुर में अबर बरसा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक का जोर कम हुआ। कराची में फुआर, मौसम खुशगवार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। यूरोप पर कोरोना वबा का फिर खौफनाक हमला। फ्रांस में 1,04,611, इटली में 54,000 और आयरलैंड में 13,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया में केसेस की तादाद अचानक 10,000 तक बढ़ गई। चीन में 4,500 परवाजें मंसूख। इंग्लैंड में मार्च तक पाबंदियां सख्त। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली बच्ची अनुषा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची की मौत गला दबाने से हुई। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। अहले खाना ने मजीद टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नशाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब की दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात। बताया वजीहा को तेजदार आले से कत्ल किया। लाश हंगू मुंतकिल की। मुल्क से फरार होने का मंसूबा बनाया था। पासपोर्ट हासिल कर लिया था। पोलैंड जाकर पनाह लेनी थी। म्यांमार में जालिम फौज का लोगों पर एक और हमला। रियासत की आह में 30 अफराद जिंदा जला डाले। इससे पहले फिजाई बमबारी में बहुत से लोग मारे जा चुके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की क्वींस बैटल रैली 72 में से 31 मुल्कों का सफर करके पाकिस्तान पहुंच गए। नेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर आरिफ हसन ने बताया क्वींस बैटल रैली को मज़ार कायद, लियारी और दीगर मकामात पर ले जाएंगे। शुएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गईं। साबिक फास्ट बॉलर ने ट्वीट पर अफसोसनाक खबर से आगाह किया। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। और अक्स से खुशबू हूँ मैं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। लहजे में मोहब्बत घोलकर जज्बात की खुशबू बिखेरने वाली परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 27 बरस बीते।